کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے کہ دنیا میں جا کر انسان یہ کام کرے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جب کوئی برا کام کسی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو پھر اسے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ مسئلہ تقدیر ان مسائل میں سے ہے جن کے متعلق بحث کرنا منع ہے، کیونکہ اس کے متعلق بحث و تکرار سے اجر کی محرومی، بدعملی اور ضلالت کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب پر اس حالت میں نکلے کہ وہ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر اس قدر غصے میں آ گئے، معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا حکم دیے گئے ہو یا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بعض آیات کو بعض کے ساتھ ٹکراتے ہو، اسی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، ہم نے خیر و شر دونوں کا راستہ دکھا دیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس راستے کو چاہے اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے اور اسے عقل و شعور دیا ہے، وہ اپنے لیے ان دونوں راستوں میں سے جو صحیح راستہ اختیار کر لے، وہ جو اسے بہتر لگے وہ اختیار کر لے۔ اگر انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ برے راستے پہ چلتا ہے تو یقیناً وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ ہر شخص کے متعلق تمام معلومات رکھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ انسان دنیا میں کیسے رہے گا، کیا کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے اپنے علم کے ذریعے سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا، کیونکہ اس کے علم و اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ بات نہیں کہ انسان کو اس نے ان لکھی ہوئی باتوں پر مجبور کیا، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ایک بندہ جو غلط کام کرتا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو وہ سب کچھ اس کے لیے تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ اس کی ایک مثال میں بیان کرتی جاتی ہوں کہ ایک استاد اپنے شاگرد جو کہ ذہنی صلاحیتوں میں اپنے شاگرد کی ذہنی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر اپنے ذہین طالب علم کے بارے میں ڈائری میں لکھ دیتا ہے کہ یہ طالب علم جو ہے یہ اول پوزیشن حاصل کرے گا، اور اسی طرح ایک کن ذہن طالب علم کے لیے وہ ڈائری میں لکھ دیتا ہے کہ یہ طالب علم جو ہے یہ فیل ہو جائے گا۔ اب جب وہ دونوں طالب علم کو مطلب جو کن ذہن اور ذہین طالب علم ہے ان دونوں کو اکٹھا کلاس میں پڑھائے اور سال کے اینڈ پہ جب امتحان ہو اور جس طالب علم کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ وہ پوزیشن حاصل کرے گا وہ پوزیشن حاصل کرتا ہے، اور جس کے بارے میں اس نے لکھا کہ وہ فیل ہوگا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب اس لکھے کے مطابق اب استاد کے لکھے کے مطابق وہ فیل نہیں ہوا، اس میں استاد کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے طالب علموں کے ذہن کی کیفیت دیکھ کے اس نے ڈائری میں ان کی پوزیشن کو لکھ دیا۔ ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم لکھے کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ ہمارے چلنے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے ذریعے سب کچھ لکھ دیا۔